بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب کی بہت ہی مشہور دعا جسے دن میں 5 مرتبہ ہمیں تضرع اور زاری کے ساتھ پڑھنے کا حکم امام جعفر صادق علیہ السلام نے کچھ اس انداز سے دیا کہ جب ابن ذکوان گیا بارگاہ فرزند رسول میں، اور میں کہوں گی شکریہ، آپ گئے، آپ نے سوال کیا تو یہ خزانہ ہم تک بھی پہنچا، تو پتہ ہے امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ ایسا پرثمر، بہت ہی زیادہ فائدے دینے والا، اتنا زیادہ ہمیں جو ہمارے نصیب کو، ہماری قسمت کو بہترین بنا رہا ہے، یہ ایک ایسی عظیم دعا ہے۔ یہ دعا جو اتنی مشہور ہو گئی، دیکھیں اتنا فائدہ دے رہی ہے کہ اس عصر، اس دور میں بھی ہم تک الحمدللہ یہ دعا پہنچ گئی، جو کہ ہر نماز کے بعد مجھے یہ کہنا ہے ہاتھ جوڑ کر کہ کوئی جوان ایسا نہ ہو جس کی نمازیں ماہ رجب المرجب میں ختم ہو جائیں اور وہ تعقیبات میں دعائے رجبیہ اس دعا کو نہ پڑھے، یہ اس سے محروم نہ رہیں، کیونکہ یہ رجب کی نماز کے بعد بہترین، بہت خوبصورت دعا، جس دعا کا انتظار سال بھر عرفاء کرتے ہیں کہ کب رمضان المبارک سے پہلے رجب المرجب آئے گا، جو کہ استقبال ہے اس مہینے کا، تقدیر بنانے کا، کہ جب ہم یہ دعا پڑھیں گے۔ یہ دعا بہت ہی زیادہ مؤثر ہے، اور میرے نبی نے بھی بڑے ہی امید کے ساتھ کہا کہ پتہ ہے میری امت اس مہینے کوئی خاص انداز سے گزارتی ہے، میری امت والے جو ہے وہ اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے، میری امت والے بہت ہی محبت کے ساتھ اس دعا کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے توسل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم نے اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ یہ دعا مختصر سی، مفید سی، بہت مزے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سألہ، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ۔ پہلا جو حصہ اس دعا کا، اس میں آپ 4 مرتبہ پروردگار عالم کو پکارے ہیں، یا من یا من یا من، اور اتنا پازیٹیولی یہ دعا اس دعا کا آغاز ہو رہا ہے، اتنی امید، یقین، اعتماد کے ساتھ، یعنی دل میں نور اور سکون لانے والی حقیقتاً یہ دعا ہے، اور یہ دعا توکل کو سکھا رہی ہے ہمیں کہ اپنے سارے امور اللہ پہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ کیونکہ یامن ارجوہو لکل خیر، اے وہ ذات جس سے ساری خوبیوں کی میں امید رکھتا ہوں، یعنی اتنا امید اور سکون انسان کو حاصل ہو جاتا ہے اس دعا کے ذریعے۔ وآمنوا سخطہ عند کل شر، اے وہ ذات جس کے غضب سے میں اپنی گرفتاریوں کی وجہ سے امن و امان میں ہوں، یعنی مجھے پورا اعتماد ہے کہ جہاں میں خطا کروں وہاں پر تو میری مدد کرے گا۔ ابھی تک میں نے کتنے گناہ کیے، تو نے اتنا حلم، بردباری، فوربیرنس سے کام لیا، ابھی تک تو میرے ساتھ کتنا مہربان ہے، تو امن و امان اور پیس اور سکون اور بہت ہی اعتماد کے ساتھ مجھے اعتماد دلا رہا ہے کہ میں اس سفر کو طے کروں۔ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ ذات جو قلیل کے بدلے میں کثیر دیتا ہے۔ سورہ رحمان میں ہے نا، الجزاء الاحسان الا الاحسان، پتہ ہے اس کے ذیل میں امام نے فرمایا کہ حل جزاء من قال لا الہ الا اللہ الا الجنہ، کیا جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دے اس کی جزا جنت کے علاوہ کچھ اور ہے؟ یعنی آپ سوچئے کہ اتنا قلیل عمل ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے بدلے میں جنت ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا جو لباس ہے، جو گارمنٹ ہے، اس کا ایک تھریڈ، ایک دھاگا دنیا سے 70,000 گنا زیادہ اس کی ویلیو، اس کی اہمیت ہے۔ وہ جنت، وہ اتنی عظیم نعمت الہی ہمیں اس دنیا کے
کچھ سال جو کچھ سیکنڈز میں گزر جاتے ہیں اس کی عبادت کے بدلے میں مل رہے ہیں. پتہ ہے جب انسان کی روح قبض ہونے والی ہوتی ہے تو اس کو اپنی پوری زندگی کی فلم ایک مرتبہ بہت ہی تیزی کے ساتھ, ہمیں لگتا ہے تیزی کے ساتھ, لیکن وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے کیونکہ نگاہیں وہاں تیز ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں 3 سیکنڈز 4 سیکنڈز میں وہ سب کچھ دیکھتا ہے, بے شک وہ 100 ایئرز اس دنیا میں رہا ہو. یعنی اس دنیا کی ویلیو اتنی کم ہے, لیکن یہاں جو ہم یہ دعا پڑھیں گے یہ دعا رہ جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کہتے ہیں جب ہم انشاءاللہ قیامت کے دن دیکھیں گے ہمارے لیے اتنے خزانے, اتنے ٹریجرز, اتنے اجر, اتنے ٹنز 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 جو ہے نور آ رہے ہیں. کیونکہ یہ کیا ہے کہا جائے گا, یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے خلوص کے ساتھ کی لیکن ظاہراً تمہیں اس کا جواب دنیا میں نہیں ملا. یہاں پر استجابت کا یہ انداز ہے, یہ پیار ہے پروردگار عالم کا. یا من یعطی من سألہ, یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ. 3 طرح کے سائلوں کا یہاں ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگ مانگ رہے ہیں اللہ سے, کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں, محتاج تو ہیں, اور کچھ جانتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ کون ہے. ہر ایک کو خدا دے رہا ہے. پروردگارا یہ الہی صفات, یہ جو دینے کا, یہ جو محبتیں بانٹنے کا یہ حسین حسین دسترخوان ہے. بار الہ عبد ہونے کے اعتبار سے ہمارا دل بھی اتنا بڑا بنا کہ ہم سب کو محبت آؤٹ آف لو دیتے ہی چلے جائیں, کیونکہ ہم نے الہی صفات کو اپنے اندر لے کر آنا ہے. رب کون ہے ہمارا؟ یا من یعطی, جو مانگے اس کو دیتا ہے, جو نہ مانگے اس کو دیتا ہے, اور جو نہیں پہچانتا اس کو دیتا ہے. کیوں؟ تحنن منہ ورحمہ, کیونکہ وہ حنان ہے. تحنن یعنی کسی کمزور پر آپ لطف و کرم کریں. اللہ حنان ہے, یا حنان و یا منان. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک لقب ہے نا, حانیہ. حانیہ لبعلہا و اولادہا, جو اپنے اولاد اور اپنے گھر والوں کے ساتھ, شوہر کے ساتھ بہت لطف و کرم کے ساتھ پیش آئے. یہ نہ دیکھیں کہ سامنے والا کیسا ہے. اب ہم خدا سے مانگ رہے ہیں بہت ہی اہم دعا کہ پروردگارا اعطنی بمسألت ایاک. بار الہ تو نے کہا 3 طرح کے لوگ ہیں نا, کچھ سائل ہیں, کچھ صرف محتاج ہے, سوال کرنے کی انہیں توفیق بھی نہیں ملتی, دعا کرنے کی توفیق نہیں ملتی, اور کچھ تو جانتے بھی نہیں ہیں. میں ان سائلوں میں سے ہوں جو سب سے اچھے لوگ ہیں, جو تیری بارگاہ میں تضرع و زاری کے ساتھ گریا کر کے آتے ہیں. تو اعطنی بمسألت ایاک, کیا مانگ رہا ہوں؟ جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخرہ, یعنی تمام خوبیاں, تمام جمیع. دیکھیں کیونکہ رجب المرجب کا مہینہ ہے نا, اس لیے سب کچھ مانگو, سب کچھ, کم نہ مانگو. اگر کم مانگا تو ہم نے انصاف سے کام نہیں لیا. اور پھر ہم کہتے ہیں وَاصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَةِ إِيَّاكَ جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَشَرِّ الْآخِرَةِ, تمام شرور کو, تمام گرفتاریوں کو مجھ سے دور فرما دے. فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ, کیونکہ جو کچھ تو دیتا ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. ایک یہ ترجمہ ہے, اور دوسرا یہ کہ تو جتنا بھی دیتا ہے تیری بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. چاہیے وہ تو دیتا ہی چلا جاتا ہے, وہ کم نہیں ہوتا. وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ یا کریم. یہ جملہ کتنا مزے کا ہے. یعنی جمیع مانگنے کے باوجود بھی ہم کہہ رہے ہیں زدنی, یا خدا, یا اللہ, کہ اور اضافہ کر دے, مجھے اور چاہیے. وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ یا کریم. کیونکہ جیسے قرآن میں بھی ہے نا کہ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, کہ جو وہ چاہیں گے جنت میں انہیں ملے گا, لیکن ہمارے پاس اور بھی ہے. یعنی جو وہ نہیں سوچ سکتے اس سے بھی زیادہ ہم ان کو دے رہے ہوتے. تو لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ, جو ہم مانگ رہے ہیں وہ جو ہمیں پتہ ہے خیر دنیا والآخرہ, جو ہمارے ذہن میں, لیکن اس سے زیادہ تو جانتا ہے. وہ زدنی, اور زیادہ دے دے, اور من فضلک, اپنا فضل دکھا. یا کریم, یہ کریم بھی کتنا انسان کو سکون دیتا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے نا کہ پروردگار عالم قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا ما غرک بربک الکریم, کیا ہو گیا, تو نے کیوں گناہ کیا, تیرا رب اتنا کریم تھا. تو یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے
جواب اس سوال کا ہمارے منہ میں خود ہی ڈال دیا، جواب خود ہی بتا دیا کہ کہہ دو تو کریم ہے، تیرے کرم کی وجہ سے اور زیادہ ہم سے خطا ہو گئی کیونکہ تو اتنا مہربان تھا. یعنی نہیں کہا خدا نے کہ بے ربکل مثلا قہار، بے ربکل منتقم، کہا بے ربکل کریم کریم کریم. پھر آخر میں ابن ذکوان کہتا ہے میں نے یوں دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے ریش مبارک کو ہاتھوں سے تھاما اور اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی کو یوں حرکت دی اور بہت گریے کے ساتھ یوں فرمایا یا ذا الجلال والاکرام. کیوں آپ نے اپنی داڑھی کو تھاما؟ کیونکہ جو چیز جلتی ہے وہ سب سے پہلے بال ہے، بال وہ بھی داڑھی کے، کیونکہ بہت زیادہ انسان کا چہرہ تو بعد میں آتا ہے. تو یہ ایک مثال ہے کہ بار الہ مجھے آگ کے قریب ترین، یعنی بالکل نزدیک بھی نہ لے جا. جلانا تو دور کی بات، اس کی حرارت کو احساس کرنا تو دور کی بات. تو یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال و اکرام والا، یا ذا النعماء والجود، اے جود و بخشش کرنے والا، یا ذا المن والطول، اے عطا اور کرم کرنے والا، حرم شیبتی علی النار، میرے وجود کو آگ سے دور رکھ، مجھے گناہوں سے پاک زندگی عنایت فرما، کیونکہ وہی گناہ ہی آگ ہے، آگ الگ سے کچھ بھی نہیں ہے. اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم اس دعائے رجبیہ کو انشاءاللہ عام کریں کہ ہر جوان ہر نماز کے بعد لذت کے ساتھ عاشقانہ طور پر پروردگار عالم سے گفتگو کرے اور خوب رب کریم سے رحمتوں کو مانگے اور اپنے دامن کو بھریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.